ذبح کر دیتے ہیں، ہم اپنی اپنی طاقت کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ ہر سال جب بقرعید کا تہوار آتا ہے میرے واٹس ایپ پر روزانہ 2-4 بکروں کی تصویریں آ جاتی ہیں، مولوی صاحب اس کا کان کٹا ہے قربانی ہوگی کہ نہیں، اس کی سینگ ٹوٹی ہے قربانی ہوگی کہ نہیں، اس کی پونچھ کٹی ہے قربانی ہوگی نہیں۔ ہر سال یہ مسئلے اور یہ سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں ان سوالوں سے ناراض نہیں ہوتا ہوں، یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ امت کو چنتا ہے، امت کو فکر ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، ہماری قربانی بے عیب ہو، ہماری قربانی میں کوئی داغ نہ ہو، ہماری قربانی میں کوئی کمی نہ ہو۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، جس پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جس نبی کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں قربانی کر کے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ابراہیم کون تھے اور ایسی کیا خاص بات تھی ان کے اندر کہ ہزاروں سال پہلے انہوں نے قربانی کی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی قربانی کو زندہ کر دیا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ابراہیم کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ دنیا میں لاکھوں مسجدیں بنائی گئی، لیکن ابراہیم نے جو مسجد بنائی تھی، جو خانہ کعبہ بنایا تھا، اور جس خانہ کعبہ کو بنانے کے ٹائم ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مستری کا کام کر رہے تھے۔ باپ مستری کا کام کر رہا تھا، بیٹا لیبر کا کام کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باپ بیٹے کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، دونوں باپ بیٹے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے تھے، خانہ کعبہ بنا رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا، ان کے سینے میں کوئی فخر نہیں تھا، ان کی زبان پر کوئی بڑائی نہیں تھی۔ دونوں خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو دلوں کا حال جاننے والا، تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، اے اللہ ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور آج دنیا کے لاکھوں مسلمان کروڑوں خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے جس صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا وہاں کا چکر لگاتے ہیں، اور جو زمزم اسماعیل جب پیاسے تھے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پانی بھیجا تھا زمزم کا پانی، آج دنیا کے لاکھوں مسلمان مکے میں جاتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں اور گھر بھی لے کے آتے ہیں۔ کوئی مرنے لگتا ہے اس کو زمزم پلاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو زمزم پلاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کیا خاص بات تھی ابراہیم کے اندر؟ آج کی تقریر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابراہیم کے اندر ایسی کیا کوالٹی تھی، ایسی کیا وشیشتا تھی، ایسی کیا خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ درجہ دیا تھا۔ قرآن کریم کو اٹھائیے، قرآن کا 14واں پارہ، اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن کراتا ہے، ان کا تعارف کراتا ہے 2 آیتوں کے اندر۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ وہ لوگوں، وہ قصبہ پورنیا کے میرے مسلم بھائیوں، وہ بہار کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، ابھی مولانا جو بنگال سے آئے ہیں، ہمارے بعد جن کا خطاب ہونے والا ہے حضرت علی صاحب، بنگال کے حالات بتانے لگے کہ بنگال کے حالات تبدیل ہو گئے۔ آج اتنی بڑی کمیونٹی، اتنی بڑی قوم ہے ہندوستان کے اندر، لیکن ذرا سے ہم کو شکایت ہوتی ہے کہ حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی تو حالات بدل گئے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم اکیلے تھے پوری قوم کے مقابلے میں۔ پوری قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، پوری قوم شرک کرتی تھی، پوری قوم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی تھی۔
ابراہیم اکیلے اللہ کی توحید پر چلتے تھے، باپ بھی ان کے خلاف، خاندان بھی ان کے خلاف، گاؤں والے بھی ان کے خلاف، بستی والے بھی ان کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، او لوگو ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، ایک کمیونٹی کے برابر تھے، ایک سماج کے برابر تھے۔ پتہ یہ چلا آپ کی تعداد اللہ تعالیٰ کیا میٹر نہیں کرتی، آپ کی سنکھیا اور آپ کا بہت زیادہ ہو جانا اللہ کیا یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا ایمان کتنا پکا ہے، آپ کی توحید کتنی پکی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ عبد الغفار صاحب اللہ کے فرما بردار تو ہم بھی ہیں، کیسے ہیں؟ 20-20 ہزار کا 40-40 ہزار کا جانور لاتے ہیں، بقرعید کا تہوار آتا ہے ذبح کر دیتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں تراویح پڑھتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے بندو، تمہاری فرما برداری الگ ہے اور ابراہیم کی فرما برداری الگ ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم اللہ کے ایسے فرما بردار تھے کہ باپ دشمن بن گیا تب بھی اللہ کے فرما بردار، قوم کے لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا تب بھی اللہ کے فرما بردار، آگ میں ڈال دیا تب بھی اللہ کے فرما بردار، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد کی نعمت سے آزمایا تب بھی اللہ کے فرما بردار، اولاد ملی تب بھی اللہ کے فرما بردار، اولاد کو مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا تب بھی اللہ کے فرما بردار، بیٹا جوان ہوا اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا تب بھی اللہ کا فرما بردار۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم ہر حال میں اللہ کا فرما بردار تھا، ابراہیم پریشانی میں بھی اللہ کا فرما بردار، آسانی میں بھی اللہ کا فرما بردار، تکلیف میں بھی اللہ کا فرما بردار اور راحت میں بھی اللہ کا فرما بردار، ابراہیم ہر حال میں اللہ کا فرما بردار۔ ہمارا معاملہ ویسا نہیں ہے میرے ساتھ، ہمارا کاروبار جب اچھا چلتا ہے، جب روزی روٹی اچھی چلتی ہے، جب سب ہرا ہرا سوچتا ہے، تب ہم کو مسجد یاد نہیں آتی، تب ہم کو اللہ یاد نہیں آتا، جب ہم تکلیف میں پڑتے ہیں، جب بچہ بیمار ہوتا ہے، جب بیوی بیمار ہوتی ہے، جب بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تب ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے زیادہ وفادار تو گھوڑا ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، گھوڑا جس کا مالک اس کو تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے اور وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں گھوڑے کی قسم کھاتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اے میرے بندو، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، جو دشمن کی فوج پہ جا کے حملہ کرتے ہیں اور بیچوں بیچ داخل ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو گھوڑے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، گھوڑا تو اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، تیرا رب تو تجھ کو سب دیتا ہے، تیرا اللہ تجھے آکسیجن نہ دے تو سانس نہیں لے سکتا، تیرے اللہ نے تیرے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوا کو چلایا، تیرے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کیا، تو کتنا بڑا ناشکر ہے، تو کتنا بڑا دھوکے باز ہے، تو کتنا بڑا حرام خور ہے، اس اللہ کی زمین میں رہ کے اس کا اناج کھا کے اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ تجھ سے بہتر تو وہ گھوڑا ہے جو اپنے مالک کا وفادار۔ ابراہیم اللہ کے وفادار تھے میرے پیارے ساتھی۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفا، اور ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب سمجھ لیجئے، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی توحید پر آ گئے تو جل جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، دنیا ایک طرف ہو جائے مگر اللہ کی توحید سے نہ ہٹیں، اللہ کو چھوڑ کے نہ جائیں، اللہ کی توحید کو نہ چھوڑ کے جائیں۔ ابراہیم حنیف تھے میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم ون سائیڈڈ تھے، ابراہیم نے کبھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔
وہ مسلمانوں تمہارے اوپر ذرا سی مصیبت آتی ہے تم تو قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے لگتے ہو، تم تو مزاروں پہ جانے لگتے ہو، تم تو پیروں کے پاس جانے لگتے ہو، تم تو لال کالے پیلے دھاگے پہننے لگتے ہو۔ مسلمانوں تمہاری توحید تو پل بھر میں برباد ہو جاتی ہے۔ ابراہیم نے کبھی اپنی توحید کو برباد نہ ہونے دیا۔ ابراہیم حنیف تھے، ون سائیڈڈ تھے، اللہ والے تھے، ہمیشہ اللہ کی توحید کے ساتھ قائم رہے، کبھی اللہ کی توحید کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ابراہیم وہ نبی ہیں جن کو دنیا میں اگر 3 لاکھ لوگ ہیں تو 2 لاکھ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اگر 3 کروڑ لوگ ہیں تو 2 کروڑ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا کی 2/3 آبادی ابراہیم سے پیار کرتی ہے، ابراہیم کو سمان دیتی ہے، ابراہیم کو عزت دیتی ہے۔ مسلمان تو مانتا ہی مانتا ہے، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، یہودی ان کو فور فادر مانتے ہیں اپنا، یہودی کہتے ہیں ہم انہی کی اولاد ہیں۔ عیسائی بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ عیسائی بھی عزت کرتا ہے، یہودی بھی عزت کرتا ہے، مسلمان بھی عزت کرتا ہے، مگر فرق یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم توحید والے تھے، اور توحید پر اگر کوئی قائم ہے تو مسلمان قائم ہے۔ یہودیوں نے بھی شرک کیا، عیسائیوں نے بھی شرک کیا، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، او لوگو ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ پکے مسلمان تھے، پکے توحید والے تھے۔ آج آپ بھارت میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں جا کے قبروں پہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میرا پروگرام اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں تھا، اور میں ٹرین سے جا رہا تھا، راستے میں ایک اسٹیشن آیا اکبر پور، جہاں سے ایک درگاہ بہت قریب ہے کچھوچا شریف جس کو بولتے ہیں، اس درگاہ کے لیے عورتوں کی مردوں کی لائن لگی ہے، اور مزار کا اور قبر کا جو پانی ہے، جس پانی سے قبر کو دھلا جاتا ہے، وہ پانی عورتیں اور لڑکیاں ڈرم میں بھر بھر کے اپنے گھروں کو لے جا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں دوسروں سے کیا شکوا کریں، ہم غیر مسلموں سے کیا شکوا کریں؟ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بھی کہیں قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، کہیں پیروں کے آگے جھک رہا ہے، کہیں تعویذ پہن رہا ہے، کہیں دھاگے پہن رہا ہے، کہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے۔ ابراہیم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ پکے توحید والے بنو، ولم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ میرے ابراہیم کیسے تھے؟ فرمایا شاکرا لانعمہ، ابراہیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اے اللہ، ابراہیم تو ہمیشہ آزمائے گئے، ابراہیم نے تو صبر کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم شکر کرنے والے تھے۔ پتہ یہ چلا صبر کرنا آسان کام ہے، شکر کرنا مشکل کام ہے۔ آپ سے میں نے پوچھا بھائی صاحب کیا حال ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ زبان سے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میرے جانے کے بعد آپ نے کہا ارے یار بڑی پریشانی ہے، کاروبار میں بڑا مندہ چل رہا ہے، کھیتی میں پیداوار بہت کم ہوئی ہے۔ او لوگو، جب آپ کو یہ لگے کہ آپ بڑی پریشانی میں ہیں، کبھی اسپتالوں کا چکر جا کے لگا لیجئے، کبھی پٹنہ کے کینسر ہاسپٹل میں چلے جائیے، کبھی کٹیہار کے میڈیکل ہاسپٹل میں چلے جائیے، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اتنے مریض پڑے ہیں دنیا میں، اتنے بیمار پڑے ہیں دنیا میں، اتنی تکلیفوں میں لوگ دنیا میں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھی۔ ابھی اڑیسہ کا ایک واقعہ میڈیا میں آیا، دنیا نے تھو تھو کی کہ آج بھی انڈیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ جیتو منڈے نام کا ایک آدمی جس کی بہن کا انتقال ہو گیا، اور بہن کا بینک میں اکاؤنٹ تھا، 17-18 ہزار روپے بہن کے اکاؤنٹ میں تھے۔ جیتو منڈے اپنی بہن کا پیسہ لینے کے لیے بینک جاتا ہے اور کہتا ہے میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور میری بہن کا اکلوتا وارث میں ہوں۔ اے بینک والوں، اپنی بہن کا اکلوتا وارث میں ہوں، میری بہن کا پیسہ مجھے ٹرانسفر کیا جائے، مجھے دیا جائے۔ بینک والوں نے کہا ہم کیسے مان لیں آپ کی بہن مر گئی؟ آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا، آپ کو مرتیو پرمان پتر لانا پڑے گا، آپ کو اس بات کا ثبوت لانا پڑے گا کہ آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ جیتو منڈے غریب آدمی تھا، ان پڑھ آدمی تھا، اسے کیا معلوم کہ مرتیو پرمان پتر کہاں بنتا ہے؟ وہ بہت ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا رہا بینک والوں سے، بینک والے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ 17-18 ہزار روپے کا اماؤنٹ تھا، چھوٹا اماؤنٹ تھا میرے ساتھیوں، اس غریب کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ وہ بیچارہ تھک ہار کے جاتا ہے اور جہاں پر اس نے اپنی بہن کو دفنایا تھا، اپنی بہن کی قبر کھودتا ہے،
وہ آدیواسی تھا، شاید آدیواسیوں کے بھی کچھ قبیلے اپنے مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں. اس نے اپنی بہن کی قبر کھودی اور بہن کی 2 مہینہ پرانی لاش جو کنکال بن چکی تھی، اپنی بہن کے کنکال کو پیٹ پہ لاتا ہے اور بینک پہ لا کے بینک والوں کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے وہ بینک والوں تم مجھ سے ثبوت مانگ رہے تھے، لو میں ثبوت لے کے آ گیا، میری بہن مر چکی ہے، یہ میری بہن کا کنکال ہے، یہ میری بہن کی مری ہوئی بہن کی لاش ہے، اب تو میری بہن کا پیسہ مجھے دے دو. انسان یہاں پہنچ چکا ہے میرے پیارے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں، میرے پیارے ساتھیوں آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں لوگ موجود ہیں. کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، اسے لگتا ہے کہ میں سانولی کیوں ہوں، میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، میں بہت گوری چٹی کیوں نہیں ہوں. ارے میری بہن تجھے اپنے رنگ کی چنتا پڑی ہے. دنیا میں لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جن کی عزت محفوظ نہیں ہے، جن کے شوہر کے پاس اتنی کمائی نہیں ہے کہ وہ ایک گھر بنا کر کے اپنی عورت کو عزت کے ساتھ 4 دیواری کے اندر چھت کے نیچے رکھ سکیں. ان کی بیوی، ان کی عورت کھلے آسمان کے نیچے، راستوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، فٹ پاتھوں کے اوپر رات گزارتی ہے. ان کے بچوں کی عزت محفوظ نہیں، ان کی جوان بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں. اے میری بہن تجھے اپنے رنگ کی پڑی ہے. وہ میرے نوجوان ساتھیوں تمہیں شکایت ہے نوکری نہیں مل رہی ہے، تمہیں شکایت ہے بزنس نہیں چل رہا ہے، دنیا بھر کے مسئلے، زبان سے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. میرے نوجوانوں کبھی پاگل خانے میں جا کے دیکھو، کبھی مینٹل ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، آپ سے زیادہ اسمارٹ، آپ سے زیادہ ہینڈسم، آپ سے زیادہ خوبصورت نوجوان پاگل خانے میں آپ کو مل جائے گا. چہرہ بہت خوبصورت ہے، باڈی بھی ہڈی کٹی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بس دماغ کا کوئی وائر، دماغ کا کوئی کنیکشن ٹھیک نہیں ہے. اچھا خاصا خوبصورت ہینڈسم انسان پاگل خانے میں پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا ہے. کیا اس پاگل کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا اے اللہ میں دبلا پتلا ہی صحیح، میں بہت اسمارٹ نہ صحیح، میں بہت ہینڈسم نہ صحیح، کم سے کم اس پاگل سے تو اچھا ہوں. اے اللہ میرا دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں مصیبتوں میں صبر کرنا آسان کام ہے لیکن شکر کرنا مشکل کام ہے. اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم شکر گزار تھا، میں نے ابراہیم کو بیٹا دیا تب بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے ابراہیم سے جب بیٹا مانگ لیا تب بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. شاکر لانعمہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے بندے تھے. اجتبا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چن لیا تھا، وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ نے ابراہیم کو بالکل سیدھا راستہ دکھایا تھا. ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا. ابراہیم جوان ہوئے، دیکھا میرا باپ مٹی کا پتھر کا بت بناتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے. ابراہیم نے اپنے باپ کو توحید کا سبق سنایا، اپنے باپ کو توحید کی تبلیغ کی اور بڑے سمان کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام سے اپنے باپ کو سمجھایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کرو ابراہیم کو، ابراہیم اللہ کے سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں. بڑے پیار سے، بڑی عزت سے اپنے باپ سے بات کرتے. باپ کون ہے؟ باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے. آج آپ 4 پیسے کما لیں، 4 مکان بنا لیں، دنیا میں عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے تو اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اپنے باپ کو ڈانٹنے لگتے ہو. کان کھول کے سن لو، تم دنیا کے لیے کچھ بھی ہو جاؤ، بڑے بڑے چیف جسٹس بن جاؤ، آئی ایس آفیسر بن جاؤ، آئی پی ایس آفیسر بن جاؤ، چیف منسٹر بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جب اپنے باپ کے پاس بیٹھا کرو تو یہ سمجھ کر کے بیٹھا کرو میرا باپ، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میرا باپ ہے. جب ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو یہ سوچ کے بیٹھا کرو یہ میری جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے. باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا، ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا. باپ باپ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھ. ابراہیم اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں.
باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، مگر ابراہیم کے لہجے میں کوئی کھٹاس نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی تلخ لہجہ نہیں ہے، بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑے سمان سے باپ سے کہتے ہیں ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا جو میرے پاس آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان آپ میری پیروی کیجئے میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہو کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اے ابا جان میں چاہتا ہوں کہ کہیں آپ شیطان کے ساتھی بن کے کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں، اس لیے ابا جان آپ میری بات مان لیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کا مطلب بدتمیزی نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کٹیہار اور پورنیہ اور سیمانچل کے جس بیلٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ سے قریب میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ اسی ارریا میں آپ چلے جائیں بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی جو اہل حدیث نہیں ہیں، جو توحید سے دور ہیں، جو قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ بارسوئی چلے جائیں، ارریا چلے جائیں، کشن گنج چلے جائیں، ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، آپ شرک نہیں کرتے، آپ قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا اخلاق خراب ہو جائے۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملے اپنے کسی مسلمان بھائی کو توحید کو سمجھانے کا، دعوت دینے کا، تو آپ کا انداز اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے، اتنا ہی میٹھا ہونا چاہیے جو انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی مگر پورے سمان کے ساتھ اور پوری عزت کے ساتھ، اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال رکھا، اپنے باپ کے سمان کا بھی خیال رکھا اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم کا باپ بڑا ضدی تھا، بڑا حق درم تھا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہا ابراہیم باپ دادا کا مذہب چھوڑنا چاہتے ہو؟ جس کو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان کو تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ اے ابراہیم اگر تم باز نہیں آئے لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ ابراہیم ابا جان کہہ کے بات کر رہے ہیں، اور ابراہیم کا باپ بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اتنا سخت انداز باپ نے اپنایا۔ ابراہیم کا لہجہ بھی سخت نہیں ہوا، ابراہیم نے اسی پیار بھرے لہجے میں جواب دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابا جان کوئی بات نہیں، اے ابا جان اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ کی معافی کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ ابراہیم نے وعدہ تو کر لیا، لیکن جب بعد میں اللہ نے بتا دیا کہ اے ابراہیم تمہارا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو ابراہیم نے فوراً اعلان کیا تبرأ منہ، ابراہیم نے اعلان کیا کہ میرے باپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر میرا باپ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے، اگر توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، تو میں اپنے باپ کی مغفرت کی دعا جو میں نے مانگی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں اس طریقے کی کوئی دعا نہیں کروں گا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتہ ناتا بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے ایمان دیکھا جائے گا، پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا۔ آج انسان برادری پر ناز کرتا ہے، میں شیر سابادی ہوں، میں شیخ ہوں، میں انصاری ہوں، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں۔ او لوگو یہ برادریاں جو آپ نے بنائی ہیں، یہ برادری جان پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ نام بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن خبردار اگر دل کے کسی کونے میں یہ بیٹھا ہوا ہے میری برادری زیادہ اچھی ہے، میری برادری زیادہ اونچی ہے، میرا مقام زیادہ اونچا ہے، تو کان کھول کے سن لو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک آدم
आदम और एक हव्वा की औलाद हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तुम्हारी जो बिरादरियां बनाई गई, ये जो तुम्हारे खानदान बनाए गए, ये जान पहचान के लिए बनाए गए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ओ लोगों तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके अंदर अल्लाह का तकवा सबसे ज्यादा है, अल्लाह का डर सबसे ज्यादा है। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा आप किसके बेटे हैं और किसके बाप हैं और आपकी बरादरी क्या है, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के आपका अकीदा देखा जाएगा, अल्लाह के आपकी तौहीद देखी जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब के मर गया और जहन्नम की आग में चलेगा। अपने बाप पे ईमान नहीं लाया। क्यों नहीं? इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत तबलीग की, बहुत समझाया, मगर उनका बेटा ईमान नहीं लाया। शायर कहता है बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा आप किसके बेटे हैं, आप किसके बाप हैं, अल्लाह क्या आपका अमल देखा जाएगा, आपकी तौहीद देखी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम का बाप ईमान नहीं लाया और इब्राहिम अपने बाप को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया इब्राहिम अल्लाह की तौहीद के लिए। बाप को छोड़, आसान काम नहीं होता है बाप को छोड़। जिनके बाप जिंदा हैं शायद उन्हें मेरी बात समझ में ना आए, जिनके बाप मर चुके हैं उनको मेरी बात समझ में आएगी। बाप जब तक जिंदा रहता है एक दीवार बन के खड़ा रहता है। बहुत सारे मसले मसाइल और जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं जब तक बाप जिंदा रहता है हमें एहसास तक नहीं होने देता, हमें भनक तक लगने नहीं देता। जब बाप मर जाता है तब हमें एहसास होता है कि बाप कितनी बड़ी दीवार बन के खड़ा था और बाप की वजह से हम कितनी सारी मुसीबतों से दूर थे। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम ने अल्लाह के लिए अपने बाप को छोड़ दिया। और उसूल याद रखना, कानून याद रखना, जब आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ेंगे अल्लाह जरूर उसका बेहतरीन बदला आपको देगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, मन तरक लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरन मिनहा, जो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज छोड़ देगा अल्लाह उससे बेहतरीन चीज उसको अता फरमाएगा। इब्राहिम ने अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा था, अल्लाह ने उसका बदला क्या दिया? अल्लाह ने बदला ये दिया, कयामत तक आने वाले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सब इब्राहिम की नस्ल में से आए। इसहाक भी नबी, इस्माइल भी नबी, याकूब भी नबी, यूसुफ भी नबी, मूसा भी नबी, ईसा भी नबी, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी, ये सब हजरत इब्राहिम की नस्ल में से थे। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपना आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो अल्लाह के आखिरी नबी भी इब्राहिम की नस्ल में से थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ने इब्राहिम को बदला ये दिया है, उन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ा, अल्लाह ने नबियों का बाप बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देंगे अल्लाह आपकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ने इब्राहिम को नबियों का बाप बना। और आगे बढ़िए, एक दिन बादशाह ने बुलवाया, कहा इब्राहिम तुम किसको अपना रब मानते हो? काला रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, काला अना उहयी व उमीत। नमरूद ने कहा तुम किसको अपना रब मानते हो? इब्राहिम ने कहा मैं उस अल्लाह को अपना रब मानता हूं जो जिंदगी देता है, मौत देता है। नमरूद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। उसने जेल से, उसने कैद खाने से दो कैदियों को बुलवाया, एक को फांसी की सजा दे दी और एक को आजाद कर दिया। कहा देखो मैं मौत भी देता हूं, मैं जिंदगी भी देता हूं। इब्राहिम समझ गए बादशाह एक नंबर का जाहिल है और जाहिल से जब मुनाजरा करना हो तो फिर वहां दलील से ज्यादा अकल और मंतिक काम करती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरी दलील दे दी, काला फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। कहा है नमरूद अगर तू ये कहता है कि तू हमारा रब है तो मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबो देता है। ऐ नमरूद तू एक काम कर, एक दिन के लिए तू उलट दे, तू सूरज को पश्चिम से निकाल करके पूरब में डुबो दे। कुरान कहता है कि वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया और इब्राहिम की इस दलील का कोई जवाब वो नहीं दे पाया। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि इब्राहिम एक बहुत अच्छे मुनाजिर भी थे, मुनाजरा का फन भी वो जानते थे, किस तरीके से सामने वाले को कायल करना है, किस तरीके से दलील देना है, इब्राहिम बहुत अच्छी तरीके से जानते।